بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے کون سے 3 کام ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانی آتی ہے؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیے اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی مت کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھر کو ڈبو کر رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے، پریشانیاں اور مصیبت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، اس طرح دست ہوں گے کہ کوئی راستہ بھی نہیں ملے گا۔ آخر وہ 3 کام کون کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبت اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے؟ سونے کی اینٹوں سے بنایا ہوا گھر جنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا اور یہ معلوم نہیں کہاں گیا۔ کچھ دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے۔ واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر دیکھا، گھر کی ایک دیوار دیکھ لی۔ اسی راستے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اس گھر سے ایک عورت کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، ڈانٹتا جا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، طعنے دے رہا ہے کہ اوہ بدبو، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تنگی کو ساتھ لے کر آئی ہے، پریشانیاں کو ساتھ لے کر آئی ہے، امیری کے جنازے نکل گئے اور غربت افروج پر آ گئی، تو میرے لیے قیامت بن کر آئی، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ بیوی آگے سے رو رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا آپ بیٹھے، اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ شخص باہر نکلا تو دیکھ کر پتہ چلا یہ اسی شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات بیوی کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں، بیوی کو کیوں رلا رہا ہے، کیوں تڑپا رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدبو جب سے میرے گھر میں آئی ہے، دوسری عورت بچے جنم دیتی ہے، بچے پیدا کرتی ہیں، اس کے غربت پیدا کی ہے، دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں، نعمت پیدا کرتی ہیں، اس میں میرے لیے جوال پیدا کیا، اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کیا۔ جب سے یہ آئی ہے بیجا کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، میں تو دن بدن غریب ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی۔ عورت کی آنکھیں سے بے خدا آنسو نکل گئے۔ وہ عورت رو رو کر کہنے لگی یہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں بلکہ جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ وہ اس طرح کی جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا شوہر مجھے طعنے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے دہیج نہیں دیا کیونکہ میرے باپ غریب تھا، میرا باپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اور جب بیاہ کر لے آیا تو پھر مجھے طعنے دینے لگا، تیرے باپ نے تو کچھ نہیں دیا، یہ چارپائی میری، یہ بستر میرا، یہ گھر میرا، سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے کیا؟ مجھے طعنے دینے لگا اور غیروں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے میرا تقلید کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، 1 لاکھ بانٹے، لیکن
اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا نہ محبت دیکھی۔ یہ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے دو ایسے مومن متقی پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، لوگ کہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، جیسے گھر ہی آتا ہے فرعون بن جاتا ہے، اس نے تو میری زندگی ارزن بنا دی ہے، اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر جا نہیں سکتی۔ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ کی وفات ہو گئی ہے، اب اس کے سوا تو دنیا میں میرا کوئی نہیں، میں اس کا درد چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، یہ مجھے مارتا ہے، مجھے ڈانٹے قبول ہے، ذلت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم سے کم اس کو بولو کہ یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ آپ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یہ نہ کرو کہ بیوی آئی یہ تو ساتھ غربت لے کر آئی، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، انسان کے کرتوت ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، غربت اس کے اندر داخل ہو جاؤ، تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے یہ تنگ نہیں آئی، انسان نے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 3 کام خطرناک کام کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلا جو کام بیوی کو گالی دینا۔ جو شخص بیوی کو گالی دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے ایک دوسرے سے طلاق لہٰذا اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب ہے۔ اچھا سوچنے کی وجہ غلط سوچنا، اللہ کے زور جھونکنے کی وجہ ایک دوسرے کو تانے دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، ویزا کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کا راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے دراصل وہ شیطان کو راضی کرتا ہے۔ بیوی کو مارنا ڈانٹنا، یہ کام کر کے تم اللہ کو ناراض اور شیطان کو راضی کرتے ہو، پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کیسے آئیں؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان عمل کرنے سے بچائے، دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سبھی کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے پریس کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ ضرور کر دیں۔ اگر آپ کے کسی فیملی ممبر میں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس طرح کی ہیں ان کے گھر میں، تو آپ انہیں یہ ویڈیو شیئر کریں، شاید آپ کے شیئر کرنے سے انہیں کچھ علم حاصل ہو اور وہ ان سب چیزوں سے دور ہو جائے اور ان سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے۔ تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔